السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم پر۔ اس سے قبل آپ نے مجھے دیکھا یوٹیوب چینل NI on Market by یاسین کی جو 1 سے 2 منٹ کی جو کلپ ہوتی ہے، اس پہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کیا کیا امپورٹنٹ ایونٹ ہیں اور کیا کچھ آج ہونے والا ہے۔ اس پہ ایک بریف انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اس پلیٹ فارم پر آپ کو ایک تفصیلات کے ساتھ آگاہی فراہم کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج جو بھی رپورٹ آنے والی ہے، جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس مارکیٹ میں ہو رہے ہیں جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثرات بازاروں پر پڑتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ آج 7 تاریخ ہے، 7 اکتوبر۔ اس تھرڈ کوارٹر کے پہلے مہینے کا پہلا ہفتہ آج ختم ہو جائے گا، یعنی آج ویکلی کلوزنگ ہے، آج فرائیڈے کا دن ہے۔ اور جیسے کہ ہمیشہ میں آپ سے یہ ذکر کرتا ہوں کہ جو فرائیڈے کی کلوزنگ ہوتی ہے اس کی ٹیکنیکل لیولز پہ بڑی امپورٹنس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ ذکر ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ جو فرائیڈے کی کلوزنگ ہوتی ہے، آپ اپنے پوزیشنز کو کوشش کیجئے کہ اس کو لیکوڈ کر دیجئے، اس کو کاٹ دیجئے۔ آپ اگر بائی میں ہیں یا سیل میں ہیں، آپ اپنے پورٹ فولیو کو جو مینج کرنے کے جو رولز بناتے ہیں تو اس میں ایک رول یہ ضرور رکھیے کہ فرائیڈے کو آپ اپنی پوزیشن کو لیکوڈ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے گولڈ ہے، سلور ہے، کروڈ آئل ہے، یا اسٹاکس ہیں یا کرنسی آئٹم میں اگر آپ کوئی بائی سیل کرتے ہیں، یا ایون ادر آئٹم ہیں جیسے پیلیڈیم ہے، پلاٹینم ہے، یا اگر آپ کموڈٹی آئٹم میں کام کرتے ہیں جس میں فیڈر کیٹل ہے، لائف کیٹل ہے، کافی ہے، کاٹن ہے، لمبر ہے، ان تمام آئٹمز کو کوشش یہ کریں، یا کاٹن ہے، کافی ہے، یہ تمام آئٹم جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتے ہیں، اس میں آپ فرائیڈے کو جو کلوز ہوتی ہے مارکیٹ، اس میں آپ اپنے سودے، اپنی پوزیشنز کو لیکوڈ کر دیں، کاٹ دیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دن جب مارکیٹ بند ہوتی ہے، سیٹرڈے اور سنڈے، اور ان 2 دنوں میں کوئی ایسی خبر آ جائے جو کسی بھی کموڈٹی کے حوالے سے، کسی بھی پریشیس میٹل میں یا اسٹاکس یا کرنسی کے حوالے سے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، تو اس کا منڈے کی مارکیٹ اوپننگ میں بہت سیویئر ایفیکٹ آتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ فرائیڈے کی جو کلوزنگز ہوتی ہے اس پہ آپ اپنی پوزیشنز کو لیکوڈ کیا کریں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں اگر آپ سیل میں بیٹھے ہیں اور مارکیٹ نیچے منڈے کھلتی ہے، آپ کو بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے پورٹ فولیو کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اوور لاس میں چلی جائے، مائنس جو ہے آپ کی ایکوٹی جو ہے وہ کیپٹل لاس ہو جائے۔ تو اس حوالے سے آج کا دن، فرائیڈے کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات۔ دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ آج رہے گی بازاروں میں، وہ ہے امریکہ کی US جاب رپورٹ، امریکہ کی نان فارم پے رول کے نمبرز، اور امریکہ کی ان امپلائمنٹ ریٹ جو کہ ماہانہ ریلیز کیے جاتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ رکھتے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے۔ آج ہمارے پاس جو نمبرز اویلیبل ہیں، جو فور کاسٹ کی جا رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 3,15,000 جابز کریشن ہوئی تھی پچھلے مہینے، اور اس مہینے کی جو ہمارے پاس فور کاسٹ ہے کہ یعنی سپٹمبر میں امریکہ میں کتنی جابز کریشن ہوئی، تو وہ محض 2,50,000 ہیں، جو کہ پریویس اگست کے مہینے سے تقریباً آپ سے کہہ لیجیے کہ 65,000 ڈکلائن ہو رہا ہے، خراب آ رہی ہے۔ جاب کی رپورٹ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ بہرحال اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ان امپلائمنٹ کے ریٹس ہیں، جو ریٹس کی ہمارے پاس جو رپورٹ آ رہی ہے وہ 3.7% پریویس بھی تھا اگست کے مہینے میں، سپٹمبر میں جو ہے وہ 3.7% کی فوکاسٹ کی جا رہی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ریالٹی میں 5:30 بجے جو شام کو یہ رپورٹ آئے گی، اس میں کیا رپورٹ شائع ہوتی ہے، کیا نمبرز آتے ہیں، اور اس کا ایفیکٹ پازیٹیو یا نیگیٹو مارکیٹوں پر کیا پڑتا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس کے اوپر میری آپ تمام لوگوں سے کہنا یہی ہے کہ اس پہ اپنا فوکس رکھیں اور اپنے پورٹ فولیو کو اس خبر سے پہلے بہت احتیاط سے، محتاط انداز میں ہینڈل کریں۔ اچھا، اس جاب رپورٹ سے پہلے آج یورپین یونین میں کچھ سمٹ بھی ہو رہی ہیں، تقاریر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوپہر کو 3 بجے، 3:30، 4 بجے بینک آف انگلینڈ کی بھی رپورٹ آ رہی ہے، یہ اسپیچ بھی چل رہی ہے، بہت ساری رپورٹیں 3-4 بجے کے درمیان آئیں گی، تو ان تمام خبروں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو بہرحال، اور اگر ادر پارٹس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی سے 2 گھنٹے پہلے ہمارے پاس کچھ رپورٹس آئی تھیں، جس کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپ کی مارکیٹ چل رہی ہے، جو ایشین مارکیٹ چل رہی ہے، وہ ڈاؤن فال کا شکار ہیں، اور ہر خبر کے ساتھ یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ شام کو 5:30 بجے امریکہ اپنی جاب کی رپورٹ شائع کرے گا، اور اس پہ پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ مرکوز ہیں۔ بہرحال اب سے 1 گھنٹے پہلے جو ہمارے پاس رپورٹ آئی وہ جرمنی کی ریٹیل سیلز کی رپورٹ خراب آئی ہے، جرمنی کی انڈسٹریل پروڈکشن کی رپورٹ بیڈ آئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹوں میں تھوڑا سا گراوٹ کا پہلو عنصر دکھائی دیتا ہے۔
اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 7-8 مہینے سے جو مسئلہ چل رہا ہے یوکرین اور روس کے حوالے سے، اس کی خبریں میڈیا پہ تھوڑی سی کم آنا شروع ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اوپر انٹرنیشنل میڈیا ہی تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ چینلز اس کو کوریج کم دے رہے ہیں. لیکن ادر سائٹ سے ہمارے پاس جو رپورٹس آتی ہیں وہ یہی بتائی جا رہی ہیں کہ روس نے مستقل بنیادوں پر وہاں پہ اٹیکس کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے یہ دیکھا کہ ولادیمیر پوٹن جو پریزیڈنٹ آف رشیا ہے، انہوں نے ایک ڈکری ایشو کی اور یوکرین کے 4 اسٹیٹس کو اپنے اندر انہوں نے سمو لیا ہے، اور یہ ڈکری جاری کر دی ہے کہ اب یوکرین کے وہ 4 شہر 4 اسٹیٹ جو ہیں وہ رشیا کا حصہ رہیں گے. تو بہرحال اس حوالے سے بہت ساری خبریں ہمارے پاس آئی ہیں کہ امریکی پریزیڈنٹ مسٹر جو بائیڈن نے بہت سخت اسٹانس لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم روس کے خلاف مزید تجارتی اور سفارتی تعلقات کو سخت کر دیں گے. سفارتی تعلقات میں ہم نے یہ دیکھا کہ روس کے بہت سارے جو بڑے بڑے ٹائکونز بلینر جو وہاں کے بزنس مین ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، یورپین یونین کی جانب سے بھی، برطانیہ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے. لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی بلینر ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں یا بزنس مین ہیں، ان کے اوپر آپ پابندی لگاتے ہیں تو وہ بیسیکلی اپنے ہی آپ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اگر روس بلینز آف ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے، یا یورپین یونین یا امریکہ یا برطانیہ امپورٹ کرتا ہے روس سے، تو اس کو کچھ فائدہ ہی ہوتا ہے. اگر وہ ساری امپورٹس کو بند کر دے، بزنس مین کے آنے جانے پہ پابندی لگا دے، تو اس کا ڈائریکٹلی ایفیکٹ جو ہے اس اکانومی پر ہی پڑتا ہے جو پابندیاں لگا رہی ہے. تو بہرحال یہ پابندی لگانے کا جو سلسلہ ہے یہ دور رس ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تھوڑے عرصے کے لیے پابندیاں لگتی ہیں لیکن وہ پابندیوں میں ریلیف مل جاتا ہے، اس کو ریلیف آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا کہیں نہ کہیں ان کا آپس میں تعلقات پہ بھی اثرات آتے ہیں، ان کے بزنس میں فرق پڑتا ہے. تو بہرحال یہ نیوز تو چل رہی ہے، لیکن جو ڈفرینٹ خبریں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے یوکرین کے اسٹیٹس میں، اور یوکرین نے ریٹیلیشن میں جو ہے اس کے اوپر روس کے علاقوں میں بھی اٹیک کیا ہے. تو یہ اٹیکس کی خبریں آ رہی ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب فرائیڈے کی کلوزنگ آتی ہے، جیسے گولڈ کی قیمتیں مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ پہ ہے، تو ان نیگیٹو خبروں پہ بازاروں میں تیزی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے پچھلے ہفتے آپ نے یہ دیکھا تھا کہ یوکرین کے حوالے سے جب یہ خبر آئی روس کی جانب سے کہ روس نے 4 اسٹیٹس کو اپنے اندر سمو لیا ہے، تو مارکیٹوں میں ایک بھوچال جیسی کیفیت آئی. اور دس لاسٹ جو اسی ہفتے کا جو منڈے کا دن جب کھلا تھا، مارکیٹ اوپن ہوئی تھی، اس میں کروڈ آئل کی پرائسز $2 پازیٹیو پلس گیپ سے کھلی تھی. تو یہ جو گیپ کریشن ہوتی ہے، تو اس میں یہی نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی لوگ شارٹ سیل میں بیٹھے ہوئے تو وہ ایگزیکٹلی $2 اگینسٹ میں مارکیٹ جا سکتی ہے، اور $2,000 $4,000 $10,000 نمبر آف لاٹس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ لاسز میں جا سکتے ہیں. تو بہرحال اسی طریقے سے گولڈ کی قیمتیں ہیں، گولڈ کی جو مارکیٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 1680 واز اے ویری امپورٹنٹ کروشل ریزسٹنس لیول تھا جب مارکیٹ 1680 کے نیچے چل رہی تھی، اور میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ 1680 کے اوپر مارکیٹ اگر جاتی ہے تو آپ بائی کریں. اور یہی ہوا کہ 1680 کراس کرنے کے بعد مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1720 30 40 تک مارکیٹ چلی گئی. تو بہرحال بڑا امپورٹنٹ ٹیکنیکل لیولز ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے میں آپ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آج فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کی کلوزنگ آج ہمیں دیکھنی پڑے گی، اور اس کے حوالے سے پھر ہم سیٹرڈے منڈے یا سیٹرڈے سنڈے کو آپ کو ٹیکنیکلز لیولز بتائے جائیں گے کہ مارکیٹ کن لیولز پہ منڈے کو کھل سکتی ہیں. تو بہرحال آج ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، آج فرائیڈے کا دن ہے، ویکلی کلوزنگ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ آج یہی رہے گا کہ امریکہ کی نان فارم پے رول کی رپورٹ ہے. تیاری پکڑ کے رکھیں، اپنے تمام پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کریں اور اس کو بہتر طور پر ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. جب بھی یہ بڑی رپورٹس آتی ہیں، چاہے وہ نان فارم پے رول ہو، ان امپلائمنٹ ریٹ ہو، CPI کی رپورٹ ہو، یا امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کا رپورٹ ہو جس کو ہم FOMC کے منٹس بھی کہتے ہیں، FOMC کی رپورٹس بھی کہتے ہیں، FOMC کے انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اس پہ مارکیٹوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے، پلس یا مائنس میں 1-2% مارکیٹیں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتی ہیں.
تو بہرحال الرٹ رہیے اور محتاط انداز میں اپنے پورٹ فولیو کو مینج کرنے کی آج شام کو 5:30 بجے کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ پاکستان میں اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ڈالر جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے، 219 220 روپے ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نیچے آتا رہے۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جو ہمارے وزیر خزانہ نئے بنے کہ میں جناب 24 دن میں 24 روپے کم کر دوں گا، لیکن میں صرف یہی ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ جب تک پاکستان وار فوٹنگ میجرز نہیں لے گا اور اپنی تجارتی پالیسیز کو بہتر طور پر ہینڈل نہیں کرے گا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم غیر ضروری جو امپورٹ بل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ڈکلائن کریں گے، تب جا کے پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اور یو ایس ڈالر جو ہے وہ ویکر سائڈ پہ جائے گا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں اور امپورٹس کو ڈکلائن کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی، کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا تو آپ سے ملاقات رہے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔